بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دیکھیں یہاں سے تو بند نہیں ہے. سیدھا کر اس کو سیدھا کر لائیے. آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 81 تک تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کی آیات میں بنی اسرائیل کی غلطیوں، ان کی شرارتوں اور حد درجہ گستاخی اور نافرمانیوں کا ذکر تھا. ان نافرمانیوں کا بار بار گستاخی، بار بار سرکشی اور شرارت
اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت برسائی ہو، اس لعنت کا اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بہت ہی توجہ سے اس بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ساتھ اب تک ہم یہ سنتے آ رہے تھے ان کے بارے میں کہ ان میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، ان کی یہ شرارت تھی اور یہ شرارت تھی، لیکن اب تو یہ بات آ گئی ان شرارتوں، ان سرکشی، ان عناد اور ان کا تمرد و طغیان، اس پر جو اثر ظاہر ہوا یعنی اس پہ لعنت، تو ہمیں اس لعنت کے واقعہ کو پڑھ کر سن کر کیا سبق لینا چاہیے، کیا اثر لینا چاہیے؟ یہ اثر لینا چاہیے بہت ہی مختصر یہ کہ ایسی کوئی بات ہم سے نہ سرزد ہو جائے کہ اس لعنت کے ہم بھی مستحق ہو جائیں۔ یہی سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات ہے۔ بنی اسرائیل ان کے تمرد اور طغیان اور ان کی شرارت کی وجہ سے، حد سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی۔ یہاں پہ بطور خاص ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اوپر حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کی زبان سے لعنت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے لعنت کی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کا تذکرہ ان دو پیغمبروں کا نام لے کر کے فرمایا کہ ان کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یقیناً یہ کوئی بہت اہم بات ہے۔ اتنے سارے پیغمبر گزرے ہیں، ان سارے پیغمبروں میں سے دو پیغمبر کا نام لے کر کے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا بطور خاص نام لے کر کے لعنت کا ذکر کرنا ضرور کوئی معنی رکھتا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی بڑے پیغمبر ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتے تھے۔ ان کی زبان کبھی خالی نہیں جاتی تھی۔ تو جن کی زبان کبھی خالی نہ جاتی ہو، جن کی بات کو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہوں، مان لیتے ہوں، ان کی زبان سے اگر لعنت کر دی گئی ہو تب تو یہ قوم ہمیشہ کے لیے ملعون ہوتی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے آپ کے سامنے کہ وہ کس قدر جلیل القدر پیغمبر تھے۔ بس اتنی بات ذہن نشین رکھیے کہ اس زمانے میں جو بہت ہی سرکش لوگ تھے اور بڑے جسم کے اعتبار سے بڑے طاقتور تھے، جب وہ فوج لے کر کے آئے، جنگ شروع ہونے کا وقت ہوا، تب اس فوج سے کون لڑے؟ اتنے طاقتور جسم والے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی بہت بڑے بڑے اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے بڑے۔ تو ان سے لڑنے کے لیے جب اعلان کیا کہ بھائی کوئی آئے سامنے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، یا یہ کہ کوئی سامنے ابھی نہیں آیا، تو آئے کون؟ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 13 بھائی تھے اور ان 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس وقت ان کی عمر بھی کم تھی اور بیماریوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ بیماریوں کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا، گال دھنس گیا تھا، آنکھیں دھنس گئی تھیں، جو دیکھے وہ کہہ دے یہ تو مریض۔ اور یہ شخص اپنے جسمانی طاقت سے نہیں، اپنے ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ میں آگے بڑھوں۔ ان کے فوج کے جو سردار تھے حضرت طالوت، انہیں حیرت ہوئی
یہ قصہ ہم تفصیل سے اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتے کہ یہ آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکا ہے، ہو سکتا ذہن میں نہ ہو سکتا ہو ذہن میں۔ بہرحال حضرت طالوت انہوں نے کہا کہ آپ اٹھ کے چلے آئے، کیا آپ کے پاس کوئی اس سے پہلے کا کوئی تجربہ ہے؟ یہ اپنے حضرت طالوت ان کی فوج کے ماتحت تھے یہ، اور انہوں نے خود پوچھا، اور جس فوج سے مقابلہ ہو رہا تھا اس کا جو سردار تھا، اس کا جو بڑا تھا جالوت، اس نے کہا یہ چھوٹا سا یہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اس میں کیا دم ہے؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ تم تو ایسا آئے ہو، میرے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اتنی بڑی بڑی فوج ہے، اتنے آلات ہیں، اتنا کچھ ہے، تم چلے آ رہے ہو تو پتھر لے کر کے، اس سے کیا ہونے والا؟ کیا تم کسی کتا کو مارنے آئے ہو؟ پتھر اٹھا کے تو کسی کتے کو مارا جاتا، بھگایا جاتا ہے۔ یہ ان کی ایمانی قوت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو کتے سے بھی کمزور اور بدتر آپ کو سمجھتا ہوں، میں تو کتے سے بھی بدتر اور کمزور سمجھتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو کیسی آگ لگی ہوگی، کیا کچھ اس پہ گزری ہوگی۔ ادھر حضرت طالوت جس کی ماتحتی میں تھے آپ، انہوں نے پوچھا کہ تم آ گئے ہو تو کوئی تجربہ ہے اس سے پہلے کوئی تجربہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تجربہ ہے، میں بکریاں چرا رہا تھا، اسی دوران بھیڑیا آ گیا، میں نے بھیڑیا کو ایسا مارا کہ اس کا جبڑا چیر دیا۔ کہا اچھا؟ تو حضرت طالوت فرماتے ہیں بھیڑیا تو بہت طاقتور جانور نہیں ہے، بہت ہی کمزور ہی قسم کا جانور ہے، کوئی اور تجربہ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ گویا اس تجربہ کو انہوں نے کوئی بہت بڑا تجربہ نہیں سمجھا، حالانکہ یہ بھی آسان بات نہیں کہ بھیڑیا کو پکڑ لے اور اس کے جبڑے کو چیر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس سے اور بھی تجربہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ ہم بکریاں چرا رہے تھے، اس دوران شیر آ گیا، میں نے اس کو بھی پکڑا، اس کا بھی جبڑا چیر دیا۔ کہا اچھا تب تو ہے واقعی تجربہ ہے، چلو آگے بسم اللہ۔ تب انہوں نے آگے بڑھنے کو کہا، انہوں نے پتھر اپنے جھولے میں پتھر رکھے ہوئے تھے، پتھر نکال کر کے مارا، وہ تو پورے لوہے میں بند تھا، لیکن پیشانی کے سامنے ایسا نشانہ لگا کے مارا کہ وہ جا کر کے لگا، اور اس طاقت سے لگا، اس قوت سے لگا کہ یہاں سے لگ کر کے اندر بھیجا کے اندر سے گزرتے ہوئے پیچھے سے نکل گیا، اب پورے دماغ کو ختم کر دیا، اب وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئی۔ ان کے ایک پتھر نے وہ کام کیا کہ پوری فوج کو شکست ہو گئی۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانی قوت تھی۔ اس وقت یہ نبی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو کم عمری تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اپنی انعام فرمایا، اور انعام فرما کر کے ان کو نبوت بھی دی اور ان کو حکومت بھی دے دی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی ایک آدمی میں دونوں چیز جمع نہیں ہوئی تھی، یا تو وہ نبی ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے۔ نبی بادشاہ نہیں ہوتا تھا، بادشاہ نبی نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ دونوں دے دیا، نبوت بھی دے دی، سلطنت اور حکومت بھی دے دی۔ تو کوئی تو خاص بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ دونوں عنایت فرما دیا۔ اور انہوں نے جو اس کو مارا تھا، مار کر کے جو فتح کیا تھا، وہ کون سا علاقہ تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ آج جس کو ہم لوگ فلسطین کہتے ہیں، ملک شام، پہلے جب ملک شام کہا جاتا تھا تو یہ سب ملک شام کے اندر آ جاتا تھا۔ فلسطین کے بغل میں جو لبنان ہے وہ بھی ملک شام کے اندر، اب الگ الگ نام کر دیا گیا ہے، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، لیکن یہ سب کا سب ملک شام کے اندر۔ جب کوئی کہتا ہے ملک شام جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سب جگہ میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس جگہ کو فتح کیا تھا اپنی قوت ایمانی سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور سلطنت دونوں دی تھی۔ پھر انہوں نے اس علاقے پر محنت کی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، جس کو آپ جانتے ہیں بیت المقدس کے نام سے جن کو جانتے ہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور وقت آیا 1187 عیسوی میں، جس میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ ایوب آپ جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو فتح کیا۔ اور آج جو ہے ایک
زبردست جنگ چل رہی ہے، تو آپ کو ایک چیز یہاں پہ بات کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مسجدوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ 3 مسجدوں کی بہت فضیلت ہے۔ دنیا میں تو اربوں خربوں مسجدیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس ساری روئے زمین پہ 3 مسجدوں کی اہمیت ہے۔ مسجد حرام جو مکۃ المکرمہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ یہ 3 مسجدیں ہیں جو دنیا کی ساری مسجدوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ان 3 مسجدوں میں سے 2 مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی۔ مسجد حرام کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی میرے ذمے۔ مکہ مکرمہ میں دجال نہیں داخل ہوگا، کوئی کافر بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حدود ہے، حدود حرم، اس کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ ممنوع الدخول لکھا ہوا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف، وہاں بھی ایک حدود ہے، اس حدود کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کر دیا۔ تیسری مسجد، مسجد اقصی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے حوالے، تم اس کی حفاظت کرو، یہ تمہارے حوالے۔ جب تک تم تقویٰ پہ رہو گے مسجد تمہارے قبضے میں رہے گی، تقویٰ سے تم الگ ہوگے تمہارے قبضے سے نکل جائے گی۔ 3 مسجدوں میں 2 کی ذمہ داری اللہ نے لی، 1 کی ذمہ داری مسلمانوں پہ دے دی۔ تو آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری اس مسجد کی حفاظت ہے۔ آپ ہرگز یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو وہاں رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری، ہم تو یہاں ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو بس کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے، بس ہماری زندگی گزر جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، ہم یعنی سارے مسلمانوں کی ذمہ داری اس کی حفاظت ہے۔ جب سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو یہاں رہ کر کے کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں، سوچنا ہوگا، کرنا ہوگا۔ ہر شخص ایک جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اپنی جگہ پر رہ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے اس کی حفاظت ہو؟ ہم نے آپ کو اشارہ میں بتا دیا، جب تک تمہارے اندر تقویٰ رہے گا تب تک مسجد تمہارے قبضے میں رہے گی۔ تو اس کی حفاظت کا طریقہ ہماری طرف سے یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم لوگ عام لفظوں میں کہتے ہیں دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ تو دعا کرنے کے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، ہے کہ نہیں آداب؟ آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرتا رہے، آپ جو بات کہیں وہ نہ مانے، جو آپ چاہیں اس کے خلاف کرتا رہے، مسلسل نافرمانی کرتا رہے، اس کے بعد آ کے کہ ابا جان پیسہ دے دیجیے، تو آپ ڈانٹ کے بھگائیں، کم بخت ایک بات سنتا نہیں، پیسہ مانگنے چلا رہے، یہی تو کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آج ہم دعا کریں، یا اللہ اس کو بچا دیجیے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرما برداری تو کرتا ہی نہیں، تو ہمیشہ گناہ کرتا ہے، تو حرام خوری میں مبتلا ہے، تو شراب میں مبتلا ہے، تم دھوکہ دیتے ہو، تم نہ جانے کیا کیا بدماشیاں کرتے رہتے ہو، اور اب آ کے کہتے ہو کہ اس کی حفاظت کر دیجیے، اس کی حفاظت کر دیجیے۔ تم اپنے آپ کی حفاظت کر لو، میں اس کی حفاظت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بات ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو اور وہ مکمل طریقے سے ہمارے ہاتھ میں ہو، تو اس کے لیے ہم کو یہاں رہ کر کے یہی کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ جہاد ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، جس وقت کہ آپ حج کے موقع پہ جو کنکری ماری جاتی ہے، 3 جگہ ہے جہاں پہ کنکری ماری جاتی ہے، جمرات۔ پہلی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کنکری مارنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون ہے؟ یہ سوال تھا اس کا، سب سے افضل جہاد کون؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں۔ آپ نے کنکری مار لی، آگے بڑھ گئے، دوسرے جمرہ پہ پہنچے، وہاں بھی جب آپ نے کنکری مارنے کا ارادہ کیا، انہوں نے پھر سوال کر دیا، یہ سوچ کے کہ اب تک جواب نہیں دیے، کہا، یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔
یہاں تک کہ آپ پہنچے جمرہ عقبہ پر، جو سب سے آخری ہے، سب سے بڑا، وہاں پہنچے اور آپ نے کنکری مار لی، کنکری مار کے فارغ ہو گئے۔ اب اپنی اونٹنی پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا، آپ نے پیر رکھا اور اس کے بعد کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا، بلاؤ اس کو۔ کہا جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وہ ہر وقت ساتھ ساتھ تھا، یہ سوچ کے کہ مجھے جواب ملے، مجھے جواب ملے۔ تو آپ نے کہا کہ سنو، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا، یہ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ تو جہاد یہ نہیں ہے صرف کہ ہم وہیں جا کر کے شریک ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں رہ کر کے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کے خلاف جنگ کرنا۔ نفس کہتا ہے کہ سوئے رہو، کہاں اٹھ کر کے جاؤ گے صبح کو، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ تو دشمن ہمارا ہم کو سلاتا ہے، میں بالکل نہیں سوؤں گا، اٹھ جاؤں گا، اٹھ کے فوراً وضو کر کے اللہ کے لیے حاضر ہو جانا۔ یہ ہے شام کے وقت، رات کے وقت نفس کہتا بیٹھو بات کرو، دوستوں کی مجلس چل رہی ہے، اتنی اچھی مجلس کہاں چھوڑ کے جانا، پھر سو لیں گے، ابھی کہاں، ابھی تو سویرا ہے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو 12 ہی بجا ہے رات کو۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے رات آدھی ہو گئی، بہت رات ہو گئی، 12 بج گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ابھی تو 12 ہی بجا ہے۔ یہ شیطانوں نے اتنی دور ہم کو پہنچا دیا۔ لوگ کہتے ہیں جب رات کو 12 بجے کہا جاتا کھانا کھا لو، کہ اتنا سویرے کھائیں؟ یہ سب میرے اپنے سنے ہوئے، میں کسی سے سن کے آپ کے سامنے نہیں سنا رہا۔ کہتے ہیں اتنا سویرے کھائیں، ابھی تو 12 ہی بجا۔ تو شیطان کہتا ابھی کہاں، ابھی تو اور ایسے وقت میں اپنے نفس سے اس کے خلاف جنگ کرنا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا، آپ کا بتایا ہوا یہ راستہ نہیں تھا، یہ تو شیطانوں نے یہ راستہ دکھلا دیا، ہم اس پہ چل رہے ہیں، اس کے خلاف اپنے آپ کو آمادہ کر لینا۔ یہ ایک دو مثال دی ہم نے۔ اسی طریقے سے حرام کمائی، خاص طور سے حرام کمائی، اس میں آج کل لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مال دکھائی دے رہا ہے، بس آنکھ بند کر کے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پر اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے جہاد۔ تو یہاں رہ کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا کر اب دعا کرنے جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ حفاظت فرما دیجیے، مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ مظلوم تو ہم بھی، کیونکہ ہماری بھی ذمہ داری تھی حفاظت کرنے کی، ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں تو مظلوم ہیں، مظلوم ہم بھی ہیں۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ اب یہ دعا کریں گے، فوراً دعا قبول کریں۔ یہ بات دعویٰ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج سارے کے سارے مسلمان صرف حرام چھوڑ دیں، ابھی سب کچھ اپنے ہاتھ میں، بلا تاخیر اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ کچھ جنگ نہیں کرنی پڑے گی، لڑنا نہیں پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی قریب آنے کی۔ تو اس میں جو اس آیت میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت برسائی گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک مقام تھا اسلام میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کا بھی ایک خاص مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش ایک خاص انداز سے کی تھی، ان کی تربیت ایک خاص انداز سے کی تھی، سب کچھ انداز ان کا الگ تھا، اس لیے ان کا بھی ایک خاص مقام تھا۔ تو ان دونوں پیغمبروں کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے مراد زبور میں لعنت کی گئی ان پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت سے مراد ان کی جو کتاب ان پر جو نازل ہوئی تھی انجیل، اس انجیل میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ویسے تو سبھی کافروں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان میں بطور خاص ان دو پیغمبروں کا نام لے کر کے کہا جا رہا کہ ان کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے، نافرمان تھے، حد سے گزر گئے، مسلسل نافرمانی کرتے جا رہے تھے اور حد سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ نافرمانی 1 ہو 2 ہو 4 ہو 8 ہو، لیکن ان کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، رکتے ہی نہیں تھے، چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دو خاص پیغمبروں کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی۔
بہت سارے گناہوں میں سے ایک خاص گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کو توجہ سے سنیے۔ ان کے گناہ تو بہت سارے اس سے پہلے بتائے گئے، یہاں پر ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہم کو اس نیت سے سننا ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس میں نہیں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی۔ ایک گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ جب گناہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو نہ روکنے کی وجہ سے گناہ اتنا بڑھتا چلا گیا۔ تو اس بات پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جتنے منکر جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو کرتے تھے اور روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو۔ یہ نہ روکنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر زیادہ ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نہ روکنے کی وجہ سے جرم کرنے والوں کو اور جرم کرنے والوں کو نہ روکنے والوں کو دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ جرم کرتے تھے، بدماشیاں اور شرارت کرتے تھے، ان پہ لعنت ہوئی، اور جن لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، ان کو روکنا بند کر دیا تھا، نہیں روکتے تھے، ان پہ بھی لعنت۔ یہ جرم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے تو جرم بڑھتا ہے، نہیں روکیں گے تو بڑھے گا، نہیں روکیں گے تو بڑھے گا۔ تو روک دینا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور نہ روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کس طرح یہ چیز بڑھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے گناہ کرنا شروع کیا، دوسرے لوگوں نے جو شریف ہیں، سمجھدار ہیں، نیک ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو سمجھانے والے وہ سمجھاتے، سمجھایا کہ یہ کام مت کرو، یہ حرام ہے، یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا۔ انہوں نے سمجھایا، بہت اچھا کیا، دوسرے دن بھی سمجھایا، تیسرے دن بھی سمجھایا، اس کے بعد دیکھا کہ یہ مانتا نہیں ہے، تو یہ اس سے الگ نہیں ہوئے، اسی کے ساتھ رہنے لگے، اسی کے ساتھ کھانا پینا رہنا، دوستی ختم نہیں کی، اس کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منع کیا تھا، یہ اچھا کام تھا، لیکن منع کرنے کے بعد وہ جب نہیں مانا تو یہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر لیے انہوں نے کہ نہیں اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تم حرام کام کرتے ہو یا حرام کماتے ہو، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا چلتا رہا۔ یہ انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے رہنا، اس نے کیا کیا؟ ان کے جرم کو اور بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دل کو، جو حرام کام کرتے تھے وہ، اور یہ جو کرتے نہیں تھے لیکن منع نہیں کرتے تو ان کے ساتھ رہتے تھے، تو ان دونوں کے دل کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا، لڑا دیا۔ یہاں تک جب آپ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے ٹیک کو چھوڑ دیا اور کہا سنو سنو، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم ظالموں کا ہاتھ پکڑ کو روکو، ظلم کرنے والے کو روکو، نافرمانی کرنے والوں کو روکو، اور اگر تم نے نہیں روکا، ظالموں کو نہیں روکا، جرم کرنے والوں کو نہیں روکا، تو تمہارا دل بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کر دیں گے، پھر اس کے بعد تمہاری دعا کبھی قبول نہیں۔ یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی جرم کرنے والوں کو روکنا چھوڑ دیا ہے، غلطی کرنے والوں کو ٹوکنا چھوڑ دیا ہے، اور ٹوکنا چھوڑنے کے نتیجے میں وہی بات ہوئی جو آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح اللہ نے ان دونوں کے دلوں کو لڑا دیا تھا، بھڑا دیا تھا، اور اسی طرح اس زمانے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ سب کا دل ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہے۔ دو بھائی بھی آپس میں صحیح سے نہیں رہ پا رہے ہیں، لڑائی چل رہی، دو پڑوسی آپس میں نہیں رہ پا رہے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، سب ایک دوسرے سے، اگر کہیں کمیٹی بن گئی ہے 12 13 15 آدمی کی تو اس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہے، غرض کی کسی سے بنتی ہی نہیں ہے، سب کا دل ایک دوسرے سے الگ ہو گیا۔ یہ کیا، کس چیز کا اثر ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سمجھیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے منع کیا تھا، پھر منع کرنے کے بعد چھوڑ دیا منع کرنا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو الگ الگ کر دیا، مست کر دیا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی غور کیا جا رہا تو یہی سب نظر آ رہا، یہی سب نظر آ رہا۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے سن کر کے یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کے بقدر ٹوکیں گے،
پیار سے ٹوکیں گے، محبت سے ٹوکیں گے. ٹوکنے کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے، ٹوکنے کے لیے چلانا ضروری نہیں ہے. ٹوکنے کے لیے کوئی موقع تلاش کیا جائے کہ کون سے موقع پہ ہم ٹوک سکتے ہیں، کس انداز سے ٹوک سکتے ہیں، کیا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. اگر یہ حکمت اپنائی جائے گی تو ٹوکنے کا فائدہ بھی ظاہر ہوگا، ٹوکنے کا فائدہ بھی ظاہر ہوگا. اس لیے اس کی طرف توجہ دینا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب لعنت کی تھی اس زمانے میں، تو ان کے لعنت کرنے کی وجہ سے اس زمانے کے جو شرارت کرنے والے، گستاخی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے تھے، وہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت سے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب لعنت ہوئی ہے تو ان کے زمانے میں جو لوگ تھے جن پہ لعنت کی گئی تھی وہ سب کے سب خنزیر بنا دیے. اور اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک ہے ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر بن جانا، اور ایک ہے باطنی طور پہ خنزیر اور بندر بن جانا. ظاہری مانے شکل بھی نظر آ رہی تھی کہ بندر بن گیا، اپنی آنکھوں سے ہر دیکھنے والا دیکھا یہ ایک شخص بندر ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہر شخص کہتا ہے یہ خنزیر ہو گیا. یہ تو ظاہری ہوا. باطناً یہ باطنی جو ہے لعنت کا اثر، باطنی لعنت کا اثر یہ اتنا عام ہے کہ آج بھی اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کا اثر ہے، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی لعنت کا اثر ہے، تو اس کی طبیعت کا یہ حال ہوگا کہ اہل حق سے نفرت کرے گا اور اہل باطل کی طرف جھکے گا، ان کی طرف دوڑے گا. یہ اس کے دل اور دماغ کے مسخ ہونے کی علامت ہے، یہ اس لعنت کا نتیجہ ہے. آج اگر آپ غور کر کے دیکھنا چاہیں تو بہت سے ایسی چیز نظر آئے گی، بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو قرآن کو ماننے والے لوگ، جو اچھے سچے لوگ ہیں، ان سے ان کے دل میں نفرت ہوگی اور دوسروں سے ان کے دل میں محبت ہوگی. یہ اس لعنت کا اثر ہے جس کو کہا جاتا ہے باطنی طور پر اس کا اثر یہ ظاہر ہو رہا ہے. ظاہری طور پہ جن پہ ہوا تھا وہ تو ہوا ہی تھا، وہ تو ظاہر سے بھی مسخ ہو چکے تھے اور باطن سے بھی مسخ ہو چکے تھے، لیکن باطنی اثر بہت دور تک چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بہت حفاظت فرمائے. بہت ڈرنے کی چیزیں یہ وہ آیات ہیں جو انسانوں کو دہلا دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے جو لعنت کی گئی ہے، قرآن نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، فکر میں رہے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منکرات سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، اس کو کرتے رہتے، روکتے نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. مفسرین نے بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا ہے، بہت ہی گہرائی سے اس کے معانی عکس کیے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو برائی کرنے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے روکنے کی. جو خود برائی کر رہا ہے، جہاں اس کی ذمہ داری اپنے آپ کو روکے، وہیں ذمہ داری دوسروں کو بھی روکنے کی. مطلب یہ ہوا کہ ایک شرابی، اس کا بھی یہ حق ہے کہ دوسرے کو روکے کہ جھوٹ مت بولو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم تو خود شراب پیتا، یہ کیوں منع کر رہا، اس کو بھی حق ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو برائی کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ مجرم جو ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بھی دوسرے کو روکے. ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا گناہ نہیں کرتا، ایسا ہوتا ہے. تو جو گناہ نہیں کر رہا ہے وہ گناہ سے تو روک سکتا ہے، کر سکتا ہے یہ کام. تو اس طریقے سے تو جو مجرم ہے خود اس کو بھی حق ہے کہ گناہوں سے روکے ٹوکے. تو جو لوگ نہیں کر رہے ان کا تو زیادہ حق بنتا ہے روکنے ٹوکنے کا. تو کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے وہ جو کرتے تھے، بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یعنی لوگوں کو روکتے نہیں تھے. یہ کام ان کا بہت برا ہے. دیکھیے کس چیز کی برائی بیان کر رہے ہیں، برائیوں کی برائی نہیں کی جا رہی اس آیت میں. یہاں پہ برائی کرنے والوں کو جو لوگ روکتے نہیں تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام ہے جو یہ کرتے تھے. کیا؟ یہ روکتے نہیں تھے. تو روکنے کی اہمیت کا اندازہ ہوا، کتنی اہم چیز ہے. مفسرین نے ایک حدیث یہاں پہ ذکر کی، ہم آپ کو بتائیں. علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر مشہور تفسیر ہے، اس کے مفسر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جگہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، کسی جگہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ایک شخص موجود ہے
لیکن وہ دل سے انکار کر رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے اس گناہ اس جگہ کیا جا رہا، یہ وہاں موجود ہے، لیکن دل سے انکار کر رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمجھو کہ وہ اس گناہ میں شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ناپسند کر رہا، وہ تو دل سے انکار کر رہا، وہ اس گناہ میں شریک نہیں ہے۔ دوسری آگے والی بات جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے اور ایک شخص وہاں موجود نہیں، کہیں اور ہے، وہاں نہیں ہے، کہیں اور ہے، لیکن اس گناہ کو دل سے پسند کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہ میں وہ بھی شریک ہے۔ اس حدیث کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے، اس کو ہم بار بار آپ کو جی چاہتا کہ بار بار سنائیں، اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جگہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اور ایک شخص اس جگہ موجود ہے، لیکن اس گناہ کو ناپسند کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا، دل اس کا بالکل اسے قبول نہیں کر رہا، کسی وجہ سے نہیں بول پا رہا، اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں بول پا رہا، لیکن ناپسند کر رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اس جگہ سے غائب ہے، وہاں موجود نہیں ہے، اس گناہ میں شریک نہیں ہے، اور یہ جو گناہ یہاں ہو رہا ہے، دوسرا شخص جو یہاں نہیں ہے لیکن اس گناہ سے وہ راضی ہے، اس گناہ سے خوش ہے، تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک شخص امریکہ میں گناہ کر رہا، فرض کر لیجیے کوئی ایسا گناہ وہاں ہو رہا، کوئی تنظیم کر رہی، کوئی جماعت کر رہی، کوئی گروپ کر رہا ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس گناہ میں ہم یہاں رہتے ہوئے شریک ہیں، اس گناہ میں اگرچہ وہاں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس گناہ میں وہ شریک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ سے راضی ہے، اور ایک گناہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور لیکن ہم منع نہیں کر پا رہے ہیں، ٹوک نہیں پا رہے ہیں، لیکن دل سے ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو اس گناہ میں ہم شریک ہیں۔ اس حساب سے جتنی برائیاں ہیں ان سب برائی کو دل سے برا جاننا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے برائیوں کو نہیں پہچانا اور برائی کو برائی نہیں سمجھے اور کہنے لگے ٹھیک تو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کوئی غلط کام کچھ لوگ کر رہے ہیں، ہم پہلے ٹھیک تو کر رہے ہیں، تو ہم بھی اس میں شریک ہو گئے، ہم بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اس حساب سے اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم نے کہا کہ فلسطینیوں کی مدد یہ بھی ہے کہ ہم یہاں رہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، یہاں رہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ان کے لیے دعا کریں، تو یہ ہمارا گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ گویا ہم اس میں شریک ہو گئے، ان کی محنت میں ہم شریک ہو گئے۔ اس لیے اس چیز کو یہ ایک مثال دے دی ہم نے فلسطین کی، یہ تو پوری دنیا میں جگہ جگہ گناہ ہو رہا ہے یا جگہ جگہ نیکی ہو رہی ہے، تو جہاں کہیں گناہ ہو رہا ہے اس گناہ سے بیزاری ہماری ذمہ داری ہے، اور جہاں کہیں اچھا کام ہو رہا ہے اس سے خوش ہونا، اس کو پسند کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اہل حق سے دوری ہو جاتی ہے دل میں، اور باطل والوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ترا کثیرا منہم، تم ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، پکے سچے اخلاص والے مومن کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل مسخ ہو چکا ہے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت برا ہے جو کچھ ان کے دلوں نے بھیجا پہلے سے، ان کے دلوں نے پہلے سے جو کچھ بھیجا ہے، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ سب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ رہا، تو اگر اس طرح کی سوچ ہماری ہے، دوستی ہماری ان سے زیادہ ہو رہی، ادھر جھکاؤ ہو رہا ہے، تو یہ وہ عمل ہے جو پہلے سے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ بہت ہی برا عمل ہے، بہت بری چیز ہے جو وہ پہلے سے بھیج رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ان پر ہو گیا، وہم فی العذاب وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو اچھائیوں کو برا سمجھے، برائیوں کو اچھا سمجھے، ان سے دوستی کرتا رہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایمانی سے نکل گیا، لہذا ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے۔ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ بہت ہی گہری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون، بہت لوگوں کو دیکھو گے جو کافروں کی طرف جھکے چلے جاتے ہیں، کافروں کی طرف جھکے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے اس زمانے میں بھی بہت سے جملے سننے کو ملتے ہیں، لوگ ایسی ایسی بات کہتے ہیں
کوئی تو بڑا کھلم کھلا کہہ دیتا وہی لوگ اچھے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، یا اس طرح کے نظریات. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو گے بہت لوگوں کو جو ان سے دوستی کرتے ہیں اور اہل حق سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ان کے دل کی اس لعنت کا خاص اثر نظر آتا ہے. نبی سما قدمت لہم، بہت ہی بری چیز ہے جو انہوں نے پہلے سے بھیج رکھا. آگے آخری یہ آیت جس کے بعد ہم بس کر دیں گے، اس آیت میں بہت ہی مثبت بات کی جا رہی ہے کہ سنو، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر یہ لوگ سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آتے، یہ یہود یا اس زمانے کے منافقین یا کوئی بھی سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آتے، والنبی، اور نبی پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور نبی پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لے آتے، یعنی قرآن کریم پر. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پر، رسول پر اور قرآن کریم پر اگر ایمان لے آتے، متخذوہم اولیاء، تو ان کو دوست نہیں بناتے کافروں. اگر یہ ایسا کر لیتے تو کافروں کو دوست نہیں بناتے. پتہ چلا کہ کافروں سے دوستی کرنے والا ایمان والا نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، نبی پر اور قرآن پر، تو متخذوہم اولیاء، تو ان کو دوست نہ بناتے. لہذا ان سے دلی دوستی کرنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ تو نافرمان ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ان آیتوں میں ہمارے لیے بڑی ہدایات ہیں، بڑی سبق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اگر وہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ نبی پہ نازل کیا گیا اس پر، متخذوہم اولیاء، تو یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے. لیکن اکثر لوگ نافرمان ہیں، اکثر. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ نافرمان ہیں، بات ہی نہیں مانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ کر کے دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ کی قدرت بہت بڑی ہے. یا اللہ، آپ کی رحمت بہت عام ہے. یا اللہ، اپنی رحمت عامہ کی وجہ سے، اپنے فضل عامہ کی وجہ سے ہم سب پہ رحم فرما دیجیے. تمام مظلومین پہ رحم فرما دیجیے، تمام مظلومین پہ رحم فرما دیجیے، تمام مظلومین پہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ، ہمیں صحیح عمل، صحیح طریقے پہ عمل کرنے کے لیے جما دیجیے. یا اللہ، ہمیں صحیح طریقے سے کام کرنے کے اوپر جما دیجیے. ہر برائی سے ہم سب کو بچا دیجیے. یا اللہ، ہر برائی سے ہم سب کو بچا دیجیے. ہر طرح کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ہر طرح کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ، جن چیزوں کی وجہ سے ان حضرات کی لعنت، ان حضرات کی زبان سے آپ کی لعنت ہوئی ہے، ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچا دیجیے. یا اللہ، ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچا دیجیے. یا اللہ، اس طرح کی لعنت سے ہم بہت ڈرتے ہیں. یا اللہ، اس طرح کی لعنت سے ہم بہت ڈرتے ہیں. یا اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. یا اللہ، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. یا اللہ، آپ نے چند دنوں کی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے بعد پھر ہم آپ ہی کے پاس لوٹ کر چلے جائیں گے. یا اللہ، جو چند دنوں کی آپ نے زندگی عنایت فرمائی ہے اسے صحیح طریقے سے گزارنے والا بنا دیجیے. یا اللہ، توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ، مدد فرما دیجیے. یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں. یا اللہ، ماحول سے متاثر ہو کر ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں. یا اللہ، ماحول سے متاثر ہو کر ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں. یا اللہ، اپنے اس کلام کو ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. یا اللہ، اپنے اس کلام کو ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے اور اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو قوت عطا فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو قوت عطا فرما دیجیے تاکہ ہم اپنے نفس سے بھی جنگ کر سکیں. یا اللہ، اپنے بھائیوں جو غلط کام میں مبتلا ان کو بھی روک سکیں.
یا اللہ اپنے آپ کو بھی روک سکیں، بھائیوں کو بھی روک سکیں۔ یا اللہ یہ قوت عطا فرما دیجئے، یا اللہ یہ قوت عطا فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ظالمین جو ظلم کر رہے ہیں ایمان والوں پر، یا اللہ ظالموں کا ہاتھ کو پکڑ لیجئے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے۔ آپ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، یا اللہ آپ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، یا اللہ آپ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارا امتحان اب اس سے زیادہ نہ لیجئے، یا اللہ ہمارے اس سے زیادہ امتحان نہ لیجئے۔ یا اللہ امتحان میں کامیابی عطا فرما دیجئے، یا اللہ امتحان میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ آزمائشوں سے جو کچھ ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ نافرمانیوں سے ہم سب کو بچا دیجئے، ہمارے بڑوں کو بچا دیجئے، ہمارے چھوٹوں کو بچا دیجئے، بوڑھوں کو بچا دیجئے، جوانوں کو بچا دیجئے، بچوں کو بچا دیجئے، بچیوں کو بچا دیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی بطور خاص حفاظت فرمائیے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی بطور خاص حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری محنتوں کا حصہ اس میں بھی ڈال دیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کا حصہ اس میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں اپنے جان سے، جسم سے، اپنے مال سے، جس طرح بھی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو قبولیت سے نواز دیجئے، یا اللہ سب کو قبولیت سے نواز دیجئے، ہمارا بھی حصہ اس میں رکھ دیجئے۔ یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ